بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا، جسے ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے بعد تعمیر ہوا اور کافی ترقی پا گیا۔ اس میں بسنے والے لوگ شرک و بت پرستی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی تو ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا لوگ شیطان کے چنگل میں پھنستے گئے، حتیٰ کہ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور آپ علیہ السلام قوم عاد ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید۔ یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ شداد ایک کافر ملعون بادشاہ گزرا ہے۔ ایک طرف تو اس کے ظلم و ستم کے تذکرے ملتے ہیں تو دوسری طرف اس کے انصاف پسند ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، مگر وہ ایمان نہ لایا اور کافر اور مشرک ہی مرا۔ اس نے چونکہ جنت کے واقعات سن رکھے تھے تو اس نے سوچا، یہ یعنی ہود علیہ السلام جس جنت کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ الغرض اس نے اس کے بارے میں سوچ بچار کی اور اپنے زیر سایہ حکومتوں کو لکھ بھیجا کہ فوراً ایسی جگہ تلاش کر کے بتاؤ جو ہموار ہو اور اس میں نشیب و فراز نہ ہو۔ زمین کا تعین کر لینے کے بعد اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ پورے حکومت سے سونا چاندی سمیت تمام ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں اور زمین کو 40 گز نیچے سے کھود کر بہشت کی بنیادیں سنگ مرمر سے رکھی جائیں۔ چنانچہ اس میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں جن کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں۔ اس میں مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی پتیاں زمرد کی اور ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی قدرتی درخت لگائے گئے جو انواع و اقسام کے پھلوں پر مشتمل تھے۔ اس طرح اس میں نہروں کی روانی کی گئی۔ مزید یہ کہ سارے ملک سے لڑکے اور باکرہ لڑکیاں جو اپنے حسن و جمال میں بے مثل تھے ان کو جمع کیا گیا، جو مانند حور و غلمان تھے، اور یہ اس لیے بھی تھے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو وہاں ہر وقت یہ لوگ اس کی خدمت پر مامور رہیں۔ روایات میں ہے کہ جب اس کی جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لیا اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے ذرا مہلت دو، میں اپنی جنت دیکھ لوں۔ اس شخص نے جواب میں کہا، تجھے اب جہنم ہی دیکھنی ہے۔ چنانچہ اس نے شداد کے گھوڑے پر ہی سوار اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی کہ شداد کے تمام ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ مختلف راویوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جیسا کہ اسے تفسیر مظہری اور تفسیر رازی اور تفسیر روح المعافی میں سورۃ الفجر کی تفسیر میں لکھا گیا ہے، مگر صاحب تفسیر روح المعافی حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ نے شداد کا ذکر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ شداد کا واقعہ من گھڑت ہے، نیز تفسیر مظہری اور تفسیر رازی میں بھی اس واقعے کو کسی مستند روایت سے بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں کثیر مورخین نے احتیاط سے کام لیا ہے، نیز کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق مستند حوالہ جات بھی پیش کیے جائیں۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ابن خلدون کا حوالہ بھی پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ابن خلدون جلد اول میں ہے، چند مفسرین نے سورۃ الفجر کی 2 آیات کے حوالے سے شداد کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں شہر ارم یعنی ستونوں والے شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ شداد چونکہ تمام ملک و سلطنت کا حکمران تھا، اس نے جنت کسی نظیر دنیا میں بنانے کے لیے شہر ارم آباد کیا، جس میں بڑے بڑے ستونوں والے محلات بنائے گئے۔ 300 سال تک اس شہر میں تعمیر کا کام جاری رہا اور شداد اپنی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے وہاں جانے کا قصد کیا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کی مسافت پر ہی تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت ہی ہلاک ہو گیا۔
जिन मुफस्सिरीन ने इस हिकायत को नकल किया है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा का ऊँट गुम हो गया। वो उसको तलाश करते करते इस सरजमीन पर जा पहुँचे जहाँ शहर अदन यानी इरम था। आपने वहाँ से जवाहिरात उठाए और वापस तशरीफ़ ले आए। जब यह ख़बर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँची तो आपने इनको अपने पास तलब किया और वाक़ये के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया। उन्होंने सारा वाक़या बयान किया तो हज़रत मुआविया ने हज़रत काब बिन अहबार से इसका तज़किरा किया। हज़रत काब ने बताया कि यकीनन एक शख्स इस सरज़मीन में ज़रूर दाखिल होगा जो शदाद ने बनाई थी। और जब आपने इब्ने कलाबा को देखा तो कहा, वल्लाह यही वो शख्स है जो वहाँ जाएगा। इब्ने खल्दून में है कि यहाँ तक ही हिकायत बयान की जाती है। फिर मुसन्निफ़ इब्ने खल्दून लिखते हैं कि इस शहर का हाल दुनिया में आज तक कहीं नहीं सुना गया। हालांकि सहराए अदन जहाँ वो शहर बताया जाता है यमन के वस्त में है और वहाँ की चप्पा चप्पा ज़मीन एक खलकत तय कर चुकी है और रास्ता जानने वाले इसकी हर सिमत का हाल बयान करते हैं, लेकिन इस शहर की खबर अब तक किसी ने नहीं दी। अगर मुफस्सिरीन ये भी कह देते कि ज़माना कदीम के दीगर आसार की तरह ये शहर भी अपनी इमारतों और बुनियादों समेत मलियामेट हो गया है तो तब भी ये बात मानी जा सकती थी, मगर इनके कलाम से तो ये ज़ाहिर होता है कि वो शहर अब तक मौजूद है। और बाज़ों ने तो यहाँ तक लिखा है कि दमिश्क ही दरअसल इरम है और इसको साहिब कशफ और साहिर ही देख सकते हैं। इसके बाद शदाद के अंजाम के बाद उसके बनाए गए शहर से मुतल्लिक भी तारीख़ खामोश है कि शदाद की हलाकत के बाद इस शहर का क्या बना। वहाँ जो कौमें आबाद रहीं वो भी खामोश हैं। वाज़िया रहे यहाँ बात सिर्फ शदाद की बनाई गई जन्नत की हो रही है, वरना कौमें आद और उनकी बुलंद बाला इमारतों के गर्क होने में किसी को कोई शुबा नहीं। अलगर्ज़ शदाद की जन्नत का ज़िक्र कलाम इलाही में मौजूद है और ना ही अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बल्कि अक़वाम आलम की तवारीख़ भी खामोश हैं। लिहाजा ये गालिब गुमान है कि ये एक मन घड़त कहानी है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लाइफ विद ज़िया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझे आपकी तरफ से हौसला अफजाई का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखने के लिए आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। एक नेक्स्ट नई वीडियो में बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।